بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہاں صاحب کو قوم کا بہت درد تھا، پھر انہوں نے سارا درد قوم کو منتقل کر دیا، اور یہ درد مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی انتقام کی صورت میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی 9 سے 12%، گروتھ ریٹ -4%، اور 2 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے، اور فی کس آمدنی $1.3 سے بھی نیچے، بجلی اور گیس کے بلوں میں ہوشربا اضافہ، یعنی کسی اور کام میں ہم نمبر 1 ہوئے یا نہیں، مگر مہنگائی میں الحمدللہ پورے ایشیا میں ہم نمبر 1 ہیں۔ ہم سے زیادہ ایشیا کے کسی ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں مہنگائی تو افغانستان سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مہنگائی اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ افغان مہاجرین واپس افغانستان چلے جائیں، جہاں پہ مہنگائی 3.5% ہے، اور ہمارے ہاں وہ ڈبل ڈیجٹ کو چھو رہی ہے۔ زمینی حقائق کو دیکھیں تو بے روزگاری اور مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کانوں سے دھوئے نکل رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو اقتدار میں لانے کی قیمت کیا لوگ اب مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں ادا کر رہے ہیں؟ تو زبان خلق کو نکارا خدا کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے۔ اب یہ حکومتی لوگ خود چیخیں مار رہے ہیں، اور حکومتی اراکین اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور بڑھانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ غیر منتخب اراکین ہے جو خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ ادویات کی قیمتوں میں 510% تک اضافہ ہوا ہے۔ آپ بے شک 2021 تک کیپ کر دیں، لیکن یہ جو 500% تک اضافہ ہو اس کا کون جواب دے گا؟ لوگ دوا خریدنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں۔ کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں وہ جو بھی وہ نان الیکٹڈ آ جاتے ہیں، وہ اپنا کام کر کے عمران خان کے نام پہ وہ کر کے چونا لگا کر چلا جاتا ہے؟ یہ دوائیاں سستی کرنی ہوں گی سر، یہ غریب بندے کے لیے سوال ہے، خدا کی قسم غریب بندہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو ادویات کی قیمتوں میں 500 سے زائد فیصد اضافہ ہوا ہے۔ تو مسئلہ صرف ادویات کا نہیں ہے، یا مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں ہے، اور نہ ہی مہنگائی کا تعلق صرف آٹے اور چینی کی قیمتوں سے ہوتا ہے۔ ادویات کی قیمتیں اپنی جگہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سے تعلیم اور رہن سہن جسے ہم لائف سٹائل کہتے ہیں، وہ بھی شدید متاثر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی مہنگائی ہے۔ ہر چیز کے دام بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو چیز آج 2 کی ہے کل 3 کی ملتی ہے، اور اگلے دن جائے تو وہ 4 کی ہوتی ہے۔ تو یہ کون سا میکینزم ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور روکنے والا کوئی ہے نہیں، اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کھانے پینے کے اشیاء تو مسئلہ ہے ہی، لوگ گھروں کے کرائے، بجلی اور گیس کے بل ادا نہیں کر پا رہے۔ آٹا، چینی، گھی، دالیں، یہ بنیادی اشیاء ضروریات ہیں جن سے کچن چلتا ہے، لیکن گھر کا نام صرف یعنی کچن صرف گھر کا نام نہیں ہوتا۔ گھر چلانے کے لیے اور بھی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، اور بھی لوازمات ہوتے ہیں، وہ بھی عام عوام کی دسترس سے باہر جا چکے ہیں۔ خان صاحب نے کل ہی فرمایا کہ صرف بٹن دبانے سے حالات تبدیلی ہوتے، تو یہ تو پوری قوم کو معلوم تھا کہ بٹن دبانے سے اچانک سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بٹن نظر تو آئے، حالات ٹھیک کرنے کی لوگوں کو کوشش تو دکھائی دی، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ تو خان صاحب نے جو کل کہا وہ بھی سن لیں۔ چینج کے لیے پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، پھر چینج آتا ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے، سارے جیب کترے ایک ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جی تباہ ہو گیا، مارے گئے، ملک تباہ ہو گیا۔ پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، ملک سے غداری کی، ان کا احتساب ہوگا۔ یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، فیصلہ کن وقت ہے پاکستان۔ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، پاکستان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کو ہم ایسا ملک بنائیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو خان صاحب فرماتے ہیں کہ فیصلہ کن وقت آ گیا، یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے۔ تو ڈیفائننگ موومنٹ میں تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ کون سے ڈیفائننگ موومنٹ ہے جس میں معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، افراط زر بڑھتا جا رہا ہے، آمدن کے ذرائع کم ہوتے جا رہے ہیں، جو لوگ نوکریوں سے فارغ ہوتے ہیں اسے دوسری نوکری نہیں ملتی، بے روزگاروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور حکومت کے لارے لپے ختم ہونے کا نام نہیں رہے۔ تو کیا یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے؟ کیا یہ نیا پاکستان ہے کہ 2 سال حکومت کے بعد بھی لوگوں کو یہ علم نہیں کہ ان کی مشکلات کب ختم ہوں گی اور کیسے ختم ہوں گی؟ میں ہوں افتخار کاظمی۔
روک سکو تو روک لو، یہ نعرہ نواز شریف نے 2018 کی الیکشن کمپین کے دوران لگایا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف کو اقتدار میں آنے سے روک دیا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ نعرہ لگانے کا نتیجہ تھا یا اس نعرے سے پہلے ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ انہیں روک لیا جائے گا۔ آج کل پھر سے یہ نعرہ گونج رہا ہے کیونکہ نواز شریف آج کل پھر سے رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور اب پھر سے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ انہیں کیسے روکا جائے۔ اسلام آباد کی سرد ہواؤں میں گرم خبروں کا موسم ہے اور افواہوں کے بازار گرم ہیں، خطرات کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ریاستی ادارے بھی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہونے کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن خصوصاً نواز شریف کے بیانات نے ملک میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ ان کے سیاسی مخالفین غصے میں مٹھیاں بھینچ رہے ہیں لیکن عملی طور پر بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ طاقتور حلقے ان حالات میں کسی بھی نئے محاذ کو، خاص کر اندرونی محاذ کو کھولنے سے حتی الامکان گریز کر رہے ہیں۔ حالات کے بڑھتے ہوئے دباؤ نے دشمن قوتوں کو بھی متحرک کر دیا ہے۔ اپوزیشن کے لیے حالات بظاہر سازگار ہوتے جا رہے ہیں لیکن حالات کا ادراک سبھی کو ہے۔ ان حالات میں اپوزیشن نے اپنے کچھ مزید پتے شو کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی سے روک سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ قوم سے معذرت کی جائے یا پھر الیکشن 2018 میں دھاندلی کرنے والوں کے نام قوم کو بتا دیے جائے۔ اور میں آپ سے بھی جواب چاہوں گا اگر آپ کے پاس جواب بنتا ہے تو ایسی نوبت کیوں آ جاتی ہے؟ ہم نواز شریف کو قابو کریں گے کہ آپ ایسی بات نہ کریں کیونکہ ہم اداروں کو احترام دینا چاہتے ہیں، تحفظ دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں شکایت ہے اور شکایت پیدا ہوئی ہے اور ہم نے وہ شکایت چھپائی بھی نہیں تو پھر یا تو قوم سے معذرت کریں یا پھر ہمیں وہ ذمہ دار بتا دیں کہ جس نے دھاندلی کی ہے اور ایک دھاندلی زدہ انتخاب کے نتیجے میں لوگوں کو ہم پر ان کا ساتھ چھوڑا۔ مولانا فضل الرحمان سیاست کے امام کہلاتے ہیں اور لگتا یوں ہے کہ انہوں نے بال اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ڈال دی ہے کہ چھوٹی موٹی قربانی دے کر اس نازک صورتحال کو سنبھالا جا سکتا ہے، اس پولیٹیکل ٹرمائل کو، بحران کو ٹالا جا سکتا ہے اور معافی کی بھی ضرورت نہیں۔ اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپوزیشن نے اپنے مذاکرات اور ڈائیلاگ کے راستے کھول رکھے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات زیر گردش ہے کہ طاقتور حلقے بھی اس معاملے کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ پیشکش کہ وہ نواز شریف کو روک سکتے ہیں ان حالات میں ایک اچھی پیشکش سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اگر دوسری طرف نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے تو پھر یہ پیشکش بیکار ہی جائے گی، اور یہ پیشکش ان حالات میں کی گئی ہے جب پاکستان میں دہشت گردی کی لہر پھر سے لوٹ آئی ہے۔ جب سے اپوزیشن نے احتجاج اور جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئٹہ اور اس کے بعد پشاور میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ اپوزیشن پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ پشاور میں کرے گی، اس سے پہلے ہی پشاور خون میں نہلا دیا گیا ہے اور حملہ ایک مدرسے میں کیا گیا ہے جہاں کم سن بچے پڑھتے ہیں۔ ان بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہوگا؟ پشاور جہاں 4000 سے زائد مدرسے، 3000 سے زائد مساجد ہیں، جہاں بچے دینی تعلیم کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی کے ان واقعات کا موجودہ سیاسی حالات سے کوئی تعلق ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک عالم دین کی شہادت ہوئی، انہیں بھرے بازار میں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد فرقہ وارانہ فساد کا خدشہ پیدا ہوا۔ لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے لوگ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دشمن اس قسم کی سازشیں انہیں لڑانے کے لیے کرتے ہیں، اس قسم کے دھماکے کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یاد ہو تو ماضی قریب میں خاصا بھی کہا کرتے تھے، بلکہ سوال اٹھایا کرتے تھے جب بھی نواز شریف دباؤ میں آتے ہیں تو سرحدی کشیدگی بڑھ جاتی ہے، ملک میں دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک ہفتے میں 3 بلاسٹ ہو چکے ہیں، سرحدوں پر بھی کشیدگی ہے۔ کل ہی خان صاحب نے بربلا یہ اعلان کیا ہے کہ بھارت افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے، بھارت سے کوئی اچھی بھی نہیں۔ تو پوچھنا تو یہ بنتا ہے کہ اب برا وقت کس پر ہے؟ دہشت گردی پھر سے ہو رہی ہے، سرحدوں پر صورتحال بھی کشیدہ ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی اطلاعات
حکومت اور اس کے وزیر گزشتہ کئی روز سے دے رہے ہیں۔ شیر رشید نے کہا تھا کہ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، اور بھی اہم باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو دہشت گردی کے واقعات اس وقت سے ہو رہے ہیں جب سے اپوزیشن نے اپنے پر پھیلانا شروع کیے۔ اس وقت اپوزیشن کامیاب جلسے کری اور جلسوں میں شریک عوام کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ ان حالات میں اپوزیشن کو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ اس طرح کی صورتحال میں کوئی گڑبڑ ہو، انہیں جلسے جلوس منسوخ کرنا پڑے۔ تو دہشت گردی کے واقعات کا تعلق امن و امان کی صورتحال سے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کسی کو معاشی نقصان یا جانی مالی نقصان پہنچانا ہوتا ہے؟ ایک مدرسے میں بم دھماکے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب مدرسے والوں کو ڈرانا ہے؟ اور بڑی حد تک ممکن ہے کہ اس میں راہ، موساد یا پھر افغان ایجنسی ملوث ہو۔ یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان تینوں ایجنسیوں کا دہشت گردی کے واقعات سے خصوصاً پاکستان میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تینوں کا یہ مشترکہ کرائم سین ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے واقعات سے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام اور شکوک پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا براہ راست الزام یا حکومت پر جائے یا حکومت کی گورننس نالائکی پر سوال اٹھائے جائے۔ دونوں صورتوں میں دشمن کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو حکومت پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں پر یہ الزام لگاتی رہی ہے، بلکہ مسلسل لگا رہی ہے کہ وہ دشمن ملک بھارت کی زبان بول رہے ہیں، انہیں غدار قرار دیا جا رہا ہے، لیکن پی ڈی ایم کامیاب جلسے کر رہی ہے۔ سوال یہ اگر بھارت کی زبان بولی جا رہی ہے تو دھماکے کون کرا رہا ہے؟ اگر بھارت کرا رہا ہے تو بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ان کی زبان بول رہی ہے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے؟ دیکھا جائے تو حکومت پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ دشمن ملکوں کی خصوصاً بھارت کی زبان بول رہے ہیں، انہیں غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ اب پی ڈی ایم جلسے کامیاب کر رہی ہے، اگر جلسے کامیاب ہو رہی ہے تو سوال یہ بھی اٹھے گا کہ بھارت کی زبان بولنے والوں کے جلسے ناکام بنانے کے لیے کیا بھارت کو دھماکوں کی ضرورت ہے؟ تو پھر یہ دھماکے اور کون کر سکتا ہے؟ صرف بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے، افغانستان کے اندر بھی ہمارا دشمن ہے، اسرائیل میں بھی ہمارا دشمن ہے، سی آئی اے بھی یہ کام کرتی رہی ہے۔ تو ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے ان ایجنسیوں کا جو اس ملک میں انریسٹ چاہتی ہیں۔ سارا پشاور میں معصوم بچوں کی ہلاکت ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ سونے پر سہاگا آئی جی ثناء اللہ عباسی جو کہ پروفیشنل سپائی ہے، بہت دبنگ اور نڈر پولیس افسر ہے، انہوں نے اسے چھوٹا موٹا واقعہ قرار دے کر اس کے اثرات کو جس طرح ظاہر کرنے کی کوشش کی وہ بڑا تکلیف دہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غداری کے فتوے لگانے سے فرصت ملے تو کوئی جا کر حکومت کو یہ بتائے کہ دہشت گردی لوٹ آئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر کرپشن کے الزامات اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کو ایک طرف رکھے تو حقیقت یہ ہے جس کا ان کے مخالفین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ نواز شریف دور حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف نے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام کیا وہ دہشت گردی کے خلاف اپنی فورسز کے ذریعے بڑے بڑے آپریشن کر کے انہیں مار بھگانا ہے۔ آج پھر سے وطن لہو لہان ہو رہا ہے، آج پھر سے دہشت گردی لوٹ آئی تو ضرورت اس بات کی ہے حکومت، اپوزیشن اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ایک بار پھر مل کر بیٹھے اور اپنے اندر دشمنوں کو تلاش کرے۔ دشمن کہیں باہر نہیں، یہ اندر ہے اور اندر سے ہمیں لہو لہان کر رہے ہیں۔ اور سنا یہ بھی ہے کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایک پیج پر ہے آج انہیں وہ پیج ہی نہیں مل رہا۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ حکمران جماعت کی طرف سے مسلسل غلطیوں اور بونگیوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب انہیں مزید ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اس سیاست کے سمندر میں غوطے کھانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے، کوئی ڈوبے یا پھر تیر کر باہر نکل آئے، یہ اس کی اپنی صلاحیت پر منحصر ہے۔ تو پہلی بار یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کو بغیر بیساکھیوں کی حکومت چلانا پڑ رہی ہے، انہیں وہ سہارے میسر نہیں جن کے سہارے وہ حکومت کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اب اپوزیشن کے حوالے سے خان صاحب بھی کوئی حتمی اور بڑا فیصلہ لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، اعلانات بہت کیے، دھمکیاں بہت دی، لیکن کوئی بڑا فیصلہ ہنوز سامنے نہیں آ سکا۔ حکومتی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کی لڑائی جن سے ہے وہی اپوزیشن کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں۔ حکومت اس پوزیشن میں نہیں کہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹ سکے۔
اب دوسرا پلان یہ ہے کہ اپوزیشن جب ریلیاں نکالے گی، جب بات سڑکوں پر نکلنے کی آئے گی تو پھر حکومت انہیں لا اینڈ آرڈر کے نام پر قابو کرنے کی کوشش کرے گی. فی الحال تو ادارے یعنی ریاستی ادارے کوئی ایکشن نہیں لے رہے. نہ عدلیہ کسی قسم کا سو موٹر نوٹس لیتی نظر آتی ہے، نہ اپوزیشن کے جلسے جلوسوں اور تقاریر پر پابندی لگانے کے لیے غداری کے الزامات کے باوجود کوئی کارروائی ہوتی نظر آئی ہے. نواز شریف کی تقریر ٹی وی پر نشر کرنے پر بھی عدالت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، بلکہ ایک درخواست پر پیمرا نے ٹی وی چینلوں کو لائسنس منسوخ کرنے کی وارننگ دے کر نواز شریف کی تقریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، جسے اگر عدالت میں ٹھیک طریقے سے چیلنج کیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ پابندی بھی ختم ہو جائے. لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ پابندی اپوزیشن کو بہت سوٹ کر رہی ہے. اپوزیشن اس بات پر بھی راضی ہے کہ نواز شریف کی تقریر دکھائی نہ جائے. لوگ سوشل میڈیا پر وہ تقریر دیکھ رہے ہیں یا خود جلسوں میں جا کر وہ تقریر سنتے ہیں، جس سے جلسوں کی رونق بھی پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اب حکومت ان جلسوں میں ہونے والے بیانات سے یا بیانیے سے خاصی پریشان ہے، خاص افسر پریشان ہے، اور اس حوالے سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ خاصا سخت ہے. کسی کو غدار کہا، کسی کی حب الوطنی پر سوال اٹھایا، کسی کو بھارت اور اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیا، اور کسی پر ملک دشمن کی زبان یعنی دشمن کی زبان بولنے کے الزامات عائد کیے. تو بہت سارے الزامات لگائے گئے پچھلے دنوں، اور ان الزامات کے حوالے سے بہت سی پیشین گوئیاں بھی کی گئی. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ طاقتور حلقے اس پر خاموش ہے. حکومت اپوزیشن کے بیانیے کو مسلسل ریاستی اداروں پر حملہ قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ریاستی ادارے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی میں مصروف نظر آتے ہیں. چند ماہ پیچھے چلے جائے یعنی 2-3 سال پہلے دیکھے صورتحال کو تو اس قسم کے الزامات کا باقاعدہ ایک مناسب فورم سے جواب بھی آتا تھا. حکومتی اراکین اب اس صورتحال میں خاص سے بوکھلائے نظر آتے ہیں. خاص اب بھی اسی طرح اپوزیشن کو جواب نہیں دے پا رہے جس کا وہ پچھلے 2-3 سال سے مظاہرہ کرتے نظر آئے تھے. یا پچھلے دنوں انہوں نے ٹائیگر فورس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو تقریر کی تھی اس کا اگلے 2-3 روز میں عملی مظاہرہ نظر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا. ایک کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی جو کہ بیک فائر کر گئی. تو حکومتی ترجمانوں کے پاس بھی اپوزیشن کے اٹیک کے حوالے سے کوئی مانے یا نہ مانے، سیاست، ریاست اور عوام آج آمنے سامنے ہے. ہاں صاحب تبدیلی کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئے تھے. اس تبدیلی کی قیمت تباہی، بربادی، بے روزگاری، مہنگائی کی صورت میں ادا کرتے کرتے اب بات غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ تک پہنچ گئی ہے. ملک زرعی پیداوار میں خود کفیل تھا، لیکن لگتا یوں ہے کہ اب غداروں میں ہم خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں. اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ غداروں کی فصل اگر اس طرح بوئی جاتی رہی تو خدا نخواستہ کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے، اور سبھی اس بات کے ذمہ دار ہیں. ریاست بھی اس کا ذمہ دار ہے، سیاستدار بھی اس کا ذمہ دار ہے، اور ریاستی ادارے بھی اس سے باہر نہیں. لگتا یوں ہے کہ سبھی آپس میں گتھم گتھا ہے. ملک سے کرپشن ختم کرنے کے نام پر ملک کا جو حال کر دیا گیا ہے اس کی مثال پچھلے 70-72 سالوں میں نہیں ملتی. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو کوئی مانے یا نہ مانے، ملک میں جاری سیاسی لڑائی اب سرحدیں عبور کر چکی ہے. پاکستانی سیاستدانوں کے بیانات اور ان پر سب سے زیادہ ڈبیٹ موبائل سے پڑوسی ملک بھارت میں ہو رہے ہیں. نریندر مودی اس طرح خوش ہے جس طرح مگیمبو فلموں میں خوش ہوا کرتا تھا. حالانکہ خوش ہونے والی بات کوئی نہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ مودی کے اتنے ایجنٹ اور پیروکار شاید ان کے اپنے ملک میں نہیں جتنے آج کل ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. زندہ دلانے لاہور میں غداری کے بینر لگے ہیں. غداری کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ غداری کے الزامات کا سب سے زیادہ فائدہ دشمن کو ہوا. لاہور مسلم لیگ نون کا سیاسی گڑھ ہے اور مسلم لیگ نون کی اکثریت لاہور سے منتخب ہوئی ہے. اب اس جماعت کے خلاف جس کا مینڈیٹ شہر میں ہے اسی کے شہر میں غداری کے بینر لگے ہوں تو ان کے ووٹر اور سپورٹر کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کوئی بھی ایاز صادق کے اس بیان کی حمایت نہیں کرتا
جو انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر دیا یا ان کے بیان سے جو نتیجہ آز کیا گیا، یہ بیان فوج کے خلاف نہیں تھا، یہ سیاسی بیان تھا جو حکومت کے بیانیے کے جواب میں سامنے آیا، لیکن وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی پر سوالیہ نشان بن گیا۔ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے فواد چودھری نکلے جنہوں نے پلوامہ اپنے گلے میں ڈال دیا۔ تو یہ ساری سیاسی لڑائی ہے۔ بدقسمتی سے اس لڑائی میں اور بھی بہت سے پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی 11 بڑی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان پر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا، انہیں مینڈیٹ دلایا گیا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سی حکومتوں کو اسی طرح مینڈیٹ دلایا جا چکا ہے، یا مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود بہت سے لوگ اقتدار انجوائے کر چکے ہیں۔ لیکن اس بار فرق یہ ہے کہ اس بار مینڈیٹ دلانے والے حکومت بچاتے نظر آ رہے ہیں، انہیں ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اپوزیشن جماعتوں کو یہ تاثر ہے، انہیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ اگلے کئی سال تک انہیں اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو اسی لیے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ان کی لڑائی خاص صاحب سے نہیں بلکہ وہ سوچ رکھنے والوں سے ہے جو اپوزیشن کو اگلے کئی برس حکومت میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس لڑائی میں اب شدت کا پہلو نمایاں ہے۔ ویسے تو ہر جگہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اسی طرح سیاست میں بھی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ اس ریڈ لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیاسی لڑائی سیاست تک محدود رہے گی، ملک کی سلامتی، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات، ان کو اس میں نہیں گھسیٹا جائے گا، سیاست کو ریاست سے الگ رکھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ریڈ لائن سبھی عبور کر چکے ہیں اور اتنی دھول اڑ رہی ہے کہ وہ لائن کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کا فائدہ اٹھانے والے بہت ہیں، دشمن تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہی ہیں، لیکن کسی حد تک حکومت کا مفاد بھی اسی میں نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کی توپوں کا رخ ان کی طرف نہ ہو۔ اگر ریاستی اداروں کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو اسے ملک کی دشمنی کے کھاتے میں ڈال کر لڑائی کا رخ دوسری طرف رکھا جائے۔ دشمن کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے جو مزے لے رہا ہے۔ اب بھارت کی طرف سے لڑائی ان کا میڈیا لڑ رہا ہے۔ ویسے تو مودی صاحب کے لیے خوشی کی بات کوئی نہیں، کیونکہ یہ جو بیانیہ ہے یہ بیانیہ سیاستدان اکتا کر ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ لڑائی ہماری طرف سے تو ہمارے سیاستدان لڑ رہے ہیں، جبکہ انڈیا کی طرف سے یہ لڑائی صرف ان کا میڈیا لڑ رہا ہے۔ مودی حکومت بڑے اطمینان سے اپنا کام کر رہی ہے، جبکہ ان کے میڈیا نے پاکستان میں جاری سیاسی لڑائی پر سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی جو سب سے زیادہ رد عمل آ رہا ہے وہ اسی بات پہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاستدان جو بیان بازی کر رہے ہیں اس کا فائدہ ان کا دشمن ملک اٹھا رہا ہے۔ یعنی اگر بھارت نہ ہوتا اور بھارت کا میڈیا نہ ہوتا تو پھر یہ بیانیہ تسلیم کر لیا جاتا۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر جو گفتگو بھارت میں ہو رہی ہے جسے وہ کیش کرا رہے ہیں، اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا بھی سب سے طاقتور ہتھیار ایک وقت میں میڈیا تھا اور ہم نے اس میڈیا کو زیرو کر دیا ہے۔ مشرف کے دور حکومت سے لے کر نواز شریف کے دور حکومت تک فوج کے بعد سب سے بڑی لڑائی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی وہ لڑائی میڈیا نے لڑی۔ میڈیا نے اس جنگ میں بھارتی میڈیا سمیت CIA، را، موساد سب کا مقابلہ کیا، کسی کی ایک نہیں چلنے دی۔ تمام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے پر زور لگا رہی تھی، لیکن پاکستان کا میڈیا اتنی ہی طاقت سے انہیں کاؤنٹر کرتا تھا۔ تو یہ پاکستانی میڈیا کی طاقت تھی، اس لیے طاقتور میڈیا ریاستوں کا دفاع کرتا ہے اور میڈیا ریاست کا چوتھا ستون کہلاتا ہے۔ تو خان صاحب نے سب سے پہلے آتے ہی میڈیا پہ قرآن چلایا۔ آج حالت یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا بھارتی میڈیا کا مقابلہ کرنے کی سخت ہی نہیں رکھتا۔ عسکری قیادت کا موقف یہ ہے کہ اس وقت 5th جنریشن وار چل رہی ہے، پروپیگنڈے کا دور چل رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو کام چل رہا ہے یعنی پوری حکومتی واٹس ایپ پہ چل رہی ہے، سارے کام واٹس ایپ پہ چل رہے ہیں۔ پروپیگنڈے کا سب سے بڑا ٹول میڈیا، اخبارات، ٹی وی، ریڈیو، سوشل میڈیا ہوتے ہیں، لیکن ہم نے سوشل میڈیا کو سب کچھ مان لیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ پاکستان میں سوائے غداروں کے اور ایمانداروں کے درمیانہ کو بندہ ہی نہیں رہتا۔ اور میڈیا کو ہم نے مرنے، سسکنے اور بلکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہتھیاروں کے بعد یعنی ایک جنگ جو کنونشنل وار ہوتی ہے، جو بندوق سے، توپ سے، تلوار سے لڑی جاتی ہے، وہ لڑائی فوجیں لڑتی ہیں، لیکن اس سے بڑی لڑائی میڈیا لڑتا ہے، اور یہ وہ لڑائی ہے جس کا کوئی اختتام ہی نہیں۔
یہ 24/7 لڑائی ہے جو روز لڑی جاتی ہے. اور خاص طور جب حکومت میں آئے تھے اس وقت میڈیا اتنا طاقتور تھا کہ نواز شریف کی حکومت کو چلتا کرنے میں اس بڑی میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا. شاید ہی کوئی ٹی وی چینل یا اخبار ایسا ہو جو نواز شریف کی حکومت کے خلاف اپوزیشن کو سپورٹ نہ کرتا ہو. سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر حکومت کے خلاف دن رات پروپیگنڈا ہوا جس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا؟ ہاں سب کو پہنچا. ہاں سب عوام کے سامنے تبدیلی کے مسیحا کے روپ میں نمودار ہوئے جنہیں تمام ریاستی اداروں کی حمایت حاصل تھی, مکمل سپورٹ تھی. اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقے ان میں بہت سے ادارے آتے ہیں, سب تبدیلی کی راہ میں رکاوٹیں دور کرتے نظر آئے. ہاں صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے میڈیا کا گلا دبایا. آج بھارتی میڈیا کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس طاقتور میڈیا کہاں ہے؟ بڑا جواب کس کو دینا پڑتا ہے؟ ISPR کو دینا پڑتا ہے. تو ملک کو اس حال تک کس نے پہنچایا جہاں اس وقت بھارتی میڈیا ہمارے سیاستدانوں کے انفرادی انڈیویجول بیانات کو لے کے سیاسی لڑائی کو ملکوں کی فتح اور شکست کے بیانیے میں بدل رہا ہے. جو لڑائی ہم نے میدان میں جیتی, جو ہم نے دشمن کو ناکو چنے چبائے, جس کے عزائم کو ہم نے خاک میں ملایا, جو جنگ ہم نے میدان میں جیتی, اس جنگ کو بھارتی میڈیا ٹیبل پر جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہم پہ ایسا وقت کیوں آیا؟ ہم کیوں اس طرح آگے نکل گئے کہ آج اس لڑائی میں ہم آپس میں الجھ گئے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہمیں نہ اپنوں کا پتہ ہے نہ پرائے کی پہچان رہ گئی ہے. گلی گلی غداری کی فصل اگوائیں گے تو اس کا پھل میٹھا نہیں ہوگا, کڑوا ہوگا. اور سنا یہ بھی ہے کہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایک پیج پر ہے, آج انہیں وہ پیج ہی نہیں مل رہا. ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ حکمران جماعت کی طرف سے مسلسل غلطیوں اور بونگیوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب انہیں مزید ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اس سیاست کے سمندر میں غوطے کھانے کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے. کوئی ڈوبے یا پھر تیر کر باہر نکل آئے, یہ اس کی اپنی صلاحیت پر منحصر ہے. تو پہلی بار یوں لگتا ہے کہ خان صاحب کو بغیر بیساکھیوں کی حکومت چلانا پڑ رہی ہے. انہیں وہ سہارے میسر نہیں جن کے سہارے وہ حکومت کرتے چلے آئے ہیں. لیکن اب اپوزیشن کے حوالے سے خان صاحب بھی کوئی حتمی اور بڑا فیصلہ لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں. اعلانات بہت کیے, دھمکیاں بہت دی, لیکن کوئی بڑا فیصلہ ہنوز سامنے نہیں آ سکا. حکومتی حلقوں کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کی لڑائی جن سے ہے وہی اپوزیشن کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں. حکومت اس پوزیشن میں نہیں کہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹ سکے. اب دوسرا پلان یہ ہے کہ اپوزیشن جب ریلیاں نکالے گی, جب بات سڑکوں پر نکلنے کی آئے گی, تو پھر حکومت انہیں لا اینڈ آرڈر کے نام پر قابو کرنے کی کوشش کرے گی. فی الحال تو ادارے یعنی ریاستی ادارے کوئی ایکشن نہیں لے رہے. نہ عدلیہ کسی قسم کا سو موٹر نوٹس لیتی نظر آتی ہے, نہ اپوزیشن کے جلسے جلوسوں اور تقاریر پر پابندی لگانے کے لیے غداری کے الزامات کے باوجود کوئی کارروائی ہوتی نظر آئی ہے. نواز شریف کی تقریر ٹی وی پر نشر کرنے پر بھی عدالت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی, بلکہ ایک درخواست پر پیمرا نے ٹی وی چینلوں کو لائسنس منسوخ کرنے کی وارننگ دے کر نواز شریف کی تقریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے, جسے اگر عدالت میں ٹھیک طریقے سے چیلنج کیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ پابندی بھی ختم ہو جائے. لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ پابندی اپوزیشن کو بہت سوٹ کر رہی ہے. اپوزیشن اس بات پر بھی راضی ہے کہ نواز شریف کی تقریر دکھائی نہ جائے. لوگ سوشل میڈیا پر وہ تقریر دیکھ رہے ہیں یا خود جلسوں میں جا کر وہ تقریر سنتے ہیں, جس سے جلسوں کی رونق بھی پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے. اب حکومت ان جلسوں میں ہونے والے بیانات سے یا بیانیے سے خاصی پریشان ہے, خاص افسر پریشان ہے, اور اس حوالے سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ خاصا سخت ہے. کسی کو غدار کہا, کسی کی حب الوطنی پر سوال اٹھایا, کسی کو بھارت اور اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیا, اور کسی پر ملک دشمن کی زبان یعنی دشمن کی زبان بولنے کے الزامات عائد کیے. تو بہت سارے الزامات لگائے گئے پچھلے دنوں, اور ان الزامات کے حوالے سے بہت سی پیشین گوئیاں بھی کی گئی. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ طاقتور حلقے اس پر خاموش ہے. حکومت اپوزیشن کے بیانیے کو
مسلسل ریاستی اداروں پر حملہ قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ ریاستی ادارے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ چند ماہ پیچھے چلے جائے، یعنی 2-3 سال پہلے دیکھے صورتحال کو، تو اس قسم کے الزامات کا باقاعدہ ایک مناسب فورم سے جواب بھی آتا تھا۔ حکومتی اراکین اب اس صورتحال میں خاص سے بوکھلائے نظر آتے ہیں۔ خاص اب بھی اسی طرح اپوزیشن کو جواب نہیں دے پا رہے جس کا وہ پچھلے 2-3 سال سے مظاہرہ کرتے نظر آئے تھے، یا پچھلے دنوں انہوں نے ٹائیگر فورس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جو تقریر کی تھی اس کا اگلے 2-3 روز میں عملی مظاہرہ نظر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ ایک کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی جو کہ بیک فائر کر گئی۔ تو حکومتی ترجمانوں کے پاس بھی اپوزیشن کے اٹیک کے حوالے سے کوئی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا موضوعات ہیں۔ واچ رپورٹرز ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ اب اس وقت نہ نیچے آیا، if this government survives this period، کیونکہ جو انہوں نے بدترین بحران تھے وہ قابو پایا جا چکا ہے۔ اب اگر وہ لوگوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پرائس ہائیک نیچے آتی ہے، گڈ گورننس دیتے ہیں اور ریٹ آف دی اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے، اور اگلے الیکشن میں ان کو ہرانا ناممکن ہوگا۔ اور اگر موجودہ آرمی لیڈرشپ کنٹینیو کرتی ہے جس میں کوئی وجہ نہیں کہ نہ کرے، تو پھر ہمیں سازشوں کا اور سازشوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا، اور ہمارے جو غیر ملکی آقاؤں کا جو گروہ ہے انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہے، جو پیسے بھی دے رہے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جو اب ڈائلاگ کی آپ بات سن رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے کو لے کے اور مریم کا فوج دشمن، پاکستان دشمن، عدلیہ دشمن جو کردار ہے ان دونوں کا، اگر اس کے اوپر قائم رہی تو مسلم لیگ نون 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور یہ عوام کے ووٹ تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو گلی گلی محلے محلے بہت عوامی رد عمل کا شکار ہونا پڑے گا، ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے لوگ یعنی عمران خان کی مخالفت کر لیں، جس کی مخالفت کرنی کر لیں، لیکن وہ پاکستان اور پاکستان کی فوج اور اپنے نظریے کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں، اور اسی وجہ سے وہ منہ چھپاتے پھرے ہم جو مذاکرت کر لیں۔ بھائی کہا کٹی مچھی بیچڑی خرید لی ہے، کس چیز کے مذاکرت کر لیں؟ ایک مثال ہے جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ تو خان صاحب کے حمایتی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر طاقتور حلقے ہمارے ساتھ رہے تو خان صاحب لمبا عرصہ چلیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ طاقتور حلقوں اور اپوزیشن میں فاصلے اور غلط فہمیاں برقرار رکھی جائیں۔ روز انہیں یہ باور کرایا جائے کہ اپوزیشن کا بیانیہ حکومت کے خلاف نہیں بلکہ مقتدر حلقوں کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے یہ مائنڈ سیٹ نہیں چاہتا کہ مقتدر حلقے پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ، سیاسی قیادت کے ساتھ مل بیٹھ کر اس ملک سے سیاست کے اور دیگر بحرانوں کا خاتمہ کریں۔ اس ملک میں بہت سے بحران ہیں اور پولیٹیکل جو انریسٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ بات چیت کریں۔ یہ ڈنڈے کے زور پہ یا کسی کو جیلوں میں ڈالنے سے یا دیوار میں لگانے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حکومت کے بارے میں، جس حکومت کے بارے میں روزانہ آپ کو یہ سننے کو ملے کہ کب جا رہی ہے کب جا رہی ہے، تو اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے۔ تو اکثریتی رائے یہ ہے کہ ان تیلوں میں تو تیل ہی نہیں ہے، حکومت بے شک اپنی آئینی مدت پوری کرے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، مگر کچھ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت تو ہو۔ ایسا تو نظر آئے کہ حکومت کچھ کر سکتی ہے ان فیوچر ہی صحیح۔ تو ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ کرے خان صاحب کوئی ایسا کام کر دیں جس سے ہم سب کے تجزیے تبصرے غلط ہو جائیں، عوام کو بہت فائدہ ہو، ملک ترقی کی راہ پر چل نکلے، پیسوں کی ریل پل ہو، معاشی پریشانیاں ختم ہو۔ لیکن یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا۔ روز آ کے
लंबी लंबी बातें कर देना, इससे नहीं होगा। हुक्मरान जमात अपने इक़्तिदार का निसफ मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है, हाफ पीरियड हैज गॉन, अब पीछे क्या रह गया? अगर आप गैर जानबदारी से इसका तजिया करें तो नजर ये आता है कि अवाम का तो भुरकस निकाल दिया गया है, और अवाम का रिएक्शन ऑलमोस्ट वही है जो हमने 2012 या 11 के आसपास या 2013 के शुरू में देखा था, जो पीपल पार्टी का आखिरी दौर हुकूमत था, जरदारी साहब थे, तो लोग रोज पूछते थे हुकूमत कब जा रही है, हुकूमत कब जा रही है। तो उसी किस्म का सिनेरियो आजकल हमें आगे बढ़ते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान है सदाकत अली अब्बासी, MNA भी है और इकोनॉमिस्ट भी हैं। देखते हैं कि उनका मौजू क्या है और वो क्या फरमाते हैं। अफवाज के बारे में बुरी बातें करते हैं तो ये अफसोस का ही मकाम है कि एक आदमी जो मुल्क से बाहर बैठा है, खुद छुप के बैठा है, बच्चे उसके दो दो वहां पे असासे जोड़ के बैठे हैं, रिश्तेदार सारे मुल्क से बाहर बैठे हैं, फिक्र उनको पाकिस्तान की है, अपना पाकिस्तान में ना कोई असासा है, ना कोई बच्चा है, ना कोई उसका इंटरेस्ट है। मरियम साहबा एक उनकी बेटी यहाँ पे हैं, वो भी बाहर जाने के बहाने ढूंढ रही हैं और चले हैं भाई साहब पाकिस्तान के आइन और कानून पर चलाने के लिए। खुद उनको अदालतें बुला रही हैं, वो आते नहीं हैं, खुद वो एक अदालत के मफरूर हैं, एक अदालत के मुजरिम हैं और एक अदालत ने उनको झूठा और बेईमान करार दिया है। उस बंदे को वापस लाना ये आइन और कानून की एक अमलदारी का सबूत है। छोटे जो लोग हैं, जो छोटे मुश्किल है आपका लाना वापस, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रह गए हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, जो नवाज शरीफ साहब तो एक बंदे हैं ना, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, उनको तो ना मारे, उनको महंगाई का रिलीफ कब मिलेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। दहशतगर्दी पे फोकस करें, इन अपोजिशन को छोड़े, इदारे लगे हुए इन पे, ये नैब लगी हुई है, अदालतें लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, पकड़ दखल हो रही है। आपका फोकस तो इन अवामी इश्यूज पे होना चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ आपसे सिर्फ। जी जी कामरान साहब, कोई हुकूमत के कोई मिनिस्ट्री को तकरीबन 42 डिविजन्स हैं जिनका अपना अपना काम है। महंगाई वाला भी बहुत बड़ा इशू है, उसको भी हल करना है और उसके लिए जो उसके मुतल्लिका लोग हैं वो हर हफ्ते बैठते हैं और सुबह शाम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो इदारे हैं, चाहे वो डिफेंस के हैं या दीगर हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ आने की एक वजह भी थी, हम इस मुल्क से लूट मार करप्शन खत्म करने आए थे, जो महंगाई की और कर्जों की और खसारों की वजह थी, तो उसको भी ठीक करना है। और हमारा एहतसाब हो नहीं सकता कि छोटा पटवारी जो है वो जेल में हो और बड़ा लूट मार करने वाला ये तो आपको रोजे में हवाएं खाता फिरे। ये तो आपको हमारे बयानिए के और कौमी बयानिए के ऐन मुताबिक है कि जहां छोटा चोर जेल में है वहां बड़ा चोर भी जेल में। बड़ा चोर, जिसको आप बड़ा चोर कहते हैं, उसको आप ही ने बाहर भेजा, ये भी अवाम आपसे पूछेगी। बहरहाल कानून की धज्जियां उड़ा के। देखिए, कोई इस बात को माने या ना माने, इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू महंगाई है, बेरोजगारी है और मुइशत है। अवाम बुरी तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन जब हुक्मरान जमात से पूछा जाए, सवाल किया जाए कि लोगों को भूख से निजात दिलाएं, खाने पीने की चीजें सस्ती करें, अद्वियात सस्ती करें और महंगाई कम करें, तो जवाब ये आता है कि हम तो आए ही लूट मार और करप्शन पर काबू पाने हैं। यानी महंगाई उनकी नजर में बिल्कुल कोई लूट मार नहीं है। अद्वियात की कीमतों में 405% इजाफा, ये बिल्कुल कोई लूट मार नहीं है। बड़े बड़े माफिया जो लूट मार कर रहे हैं वो करते रहे। यानी हमने तो सिर्फ नवाज शरीफ को पकड़ना है, तो एक ही मकसद के लिए अगर खास हुकूमत में आए सिर्फ नवाज शरीफ को पकड़ने के लिए, तो वो शाहजरा थाने के SHO को कह देते, वो नवाज शरीफ को पकड़ लेते। उसके लिए पूरी हुकूमत बदलने की क्या जरूरत थी? तो तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने का सिर्फ एक ही मकसद नवाज शरीफ को पकड़ना है, यानी और किसी काम से कोई सरोकार नहीं है। अब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जब भेजा था तो उस वक्त भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इंसानी हमदर्दी और पता नहीं क्या क्या क्रेडिट लिए जा रहे थे। और सबसे अहम ये कि आज जो शख्स बेरोजगार हो चुका है, जिसके घर का चूल्हा बुझ चुका है, उसे सियासत से कोई दिलचस्पी है? उसे तो सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है, उसे कितना रिलीफ दे रही है, उसकी मुश्किलात को कैसे एड्रेस कर रही है। किसी के आने या जाने से आम आदमी का क्या लेना देना? क्या नवाज शरीफ को वापस लाने से गुर्बत खत्म हो जाएगी? अगर नवाज शरीफ को वापस लाने से गुर्बत खत्म हो सकती है, करप्शन खत्म हो सकती है,
تو پھر سارا پاکستان مل کے زور لگاتا ہے انہیں واپس لے آتا ہے. لیکن جب وہ یہاں جیل میں تھے, ان کو کئی مہینے جیل میں بھی رکھا گیا, تو کیا اس وقت مہنگائی نہیں؟ اس وقت تو مہنگائی 14% میں چلی گئی تھی, اور کرپشن اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ایڈیٹر جنرل پاکستان کی بھی ایک رپورٹ آ گئی ہے, انگریزی اخبار میں چھپی ہے, اگر لوگ وہ پڑھ لیں تو شاید وہ جو باقی کی جو ہوش ہے وہ بھی ٹھکانے آ جائے. یہاں پہ ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور فیڈرل منسٹر فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں کسی بڑے اہم موضوع کے اوپر. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اپوزیشن کی تحریک اور اپوزیشن کے حوالے سے حکومت کا موقف کیا ہے. جلسہ جلوس اپوزیشن کر رہی ہے آج کل, تو اس پر حکومت کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے نا. نواز شریف صاحب ہو گئے, یہ دیکھیں 2011 کا کلپ چلائے پی ایم کا, یہ تو بھی آپ نے بھی کہ چلایا نا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے جب احتساب ہوگا. 2011 میں بھی آپ نے چلایا ہوا بھی ہے, نسیم زہرا بیوی کے ساتھ انہوں نے پروگرام کیا, انہوں نے کہا جب احتساب ہوگا نا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے. بنیادی طور کے اوپر دیکھیں مسئلہ یہ ہے اس وقت پاکستان کا اچھا لڑائی کیا ہے, چلیں یہ بتا دیں. میں دونوں سے پوچھتا ہوں, اس وقت بنیادی لڑائی وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنلزم کی ہے, آئین کی ہے, آئین کی عملداری کی ہے. پی ایم ایل این کا کیا تعلق ہے مجھے آپ بتائیے. پی ایم ایل این کوئی کانسٹیٹیوشنلزم کی پیداوار ہے؟ پی ایم ایل این جو ہے وہ تو مارشل لاء کی پیداوار ہے. پی ایم ایل این کا کوئی تعلق نہیں ہے آئین سے, قانون سے, کوئی پارلیمنٹری سپریمیسی سے. ان کا تعلق صرف ان 8 کیسز سے ہے جو ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں. آپ آج 8 کیسز میں ریلیف دے دیں, فوج بھی پویتر ہے, جوڈیشری بھی دل کے قریب آ جائے گی, عمران خان بھی زبردست ہو جائیں گے, پی ٹی آئی بھی زبردست ہو جائے گی. آپ 8 کیسز میں ریلیف دینے سے انکار کر دیں, یہ سارے بہت برے ہیں. ان کا تو جھگڑا صاحب کہتے ہیں کیسز کا, میاں صاحب وہ کہتے ہیں کیسز کا, عمران خان صاحب نے بھی کہا, فواد صاحب بھی کہہ رہے کہ رولا تو آئین کی بالادستی کا نہیں ہے. یہ ایک سوال یہ ہے کہ نواز شریف کو سزا عدالت نے سنائی, اپیل عدالت بھی زیر سماعت ہے, تو حکومت کے پاس کون سا ایسا اختیار ہے کہ وہ کیسز ختم کر دے گی؟ یا تو کیسز کا فیصلہ ہونے سے پہلے شور مچایا جا رہا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ جی سزاؤں سے بچنے کے لیے یا مقدمات ختم کرانے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے. مقدمات چل چکے, پیشیاں بھگت چکے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لی, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو حکمران جماعت کا یہ موقف اس لحاظ سے بہت ہی کمزور ہے کہ اپوزیشن کے مقدمات ختم کر دیے جائیں تو خان صاحب ان کے لیے بہت اچھے ہو جائیں گے, ان کی تعریفیں ہونے لگے گی. یا تو یہ مان لیں کہ ادارے فیصلے نہیں دے رہے, جو کچھ کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے, اور حکومت ہی چاہے تو مقدمات بھی ختم کر دے, سزائیں بھی معاف کر دے, تو پھر عدلیہ کہاں جائے گی؟ تو میری رائے میں یہ دلیل اب عوام کو ہضم نہیں ہو رہی کہ اپوزیشن خود کو بچانے کے لیے یا مقدمات سے بچنے کے لیے باہر نکلی ہے. مسئلہ تو یہ کہ حکومت سیاسی مخالفین پر جو الزام لگا رہی ہے یا لگاتی رہی ہے وہ تو ثابت ہو نہیں سکے, اور احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کو خوب رگڑا لگایا گیا. اب 2 سال 2 مہینے بعد دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو محض انتقامی کارروائیاں ہیں, بغیر کسی ریفرنس کے یا مقدمے کے یا جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو مہینوں جیلوں میں ڈالے رکھنا, کیا یہ احتساب ہو سکتا ہے؟ اب سیاسی مسائل تو آپ ایک طرف رکھیں کہ حمزہ کیوں قید ہے, یا شہباز شریف کیوں بند ہے, یا خورشید شاہ کیوں قید ہے. میر شکیل الرحمان کا کیا جرم ہے؟ ایک صحافی, ایک اخبار کا مالک, ان کا جرم کیا ہے؟ انہیں محض ایک الزام کے تحت مہینوں سے جیل میں ڈال رکھا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان سے کچھ لوگ خوش نہیں ہیں. تو بغیر جرم ثابت کیے لوگوں کو قید میں رکھنا, جیل میں ٹھوس دینا, یہ فاشزم تو ہو سکتی ہے, اسے انصاف کون کہے گا؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں افتخار کاظمی. روک سکو تو روک لو, یہ نعرہ نواز شریف نے
2018 کی الیکشن کمپین کے دوران لگایا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف کو اقتدار میں آنے سے روک دیا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ نعرہ لگانے کا نتیجہ تھا یا اس نعرے سے پہلے ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ انہیں روک لیا جائے گا۔ آج کل پھر سے یہ نعرہ گونج رہا ہے کیونکہ نواز شریف آج کل پھر سے رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور اب پھر سے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ انہیں کیسے روکا جائے۔ اسلام آباد کی سرد ہواؤں میں گرم خبروں کا موسم ہے اور افواہوں کے بازار گرم ہیں، خطرات کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ ریاستی ادارے بھی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک کو عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہونے کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن خصوصاً نواز شریف کے بیانات نے ملک میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ ان کے سیاسی مخالفین غصے میں مٹھیاں بھینچ رہے ہیں لیکن عملی طور پر بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ طاقتور حلقے ان حالات میں کسی بھی نئے محاذ کو، خاص کر اندرونی محاذ کو کھولنے سے حتی الامکان گریز کر رہے ہیں۔ حالات کے بڑھتے ہوئے دباؤ نے دشمن قوتوں کو بھی متحرک کر دیا ہے۔ اپوزیشن کے لیے حالات بظاہر سازگار ہوتے جا رہے ہیں لیکن حالات کا ادراک سبھی کو ہے۔ ان حالات میں اپوزیشن نے اپنے کچھ مزید پتے شو کر دیے۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی سے روک سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ قوم سے معذرت کی جائے یا پھر الیکشن 2018 میں دھاندلی کرنے والوں کے نام قوم کو بتا دیے جائے۔ اور میں آپ سے بھی جواب چاہوں گا، اگر آپ کے پاس جواب بنتا ہے تو ایسی نوبت کیوں آ جاتی ہے؟ ہم نواز شریف کو قابو کریں گے کہ آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ ہم اداروں کو احترام دینا چاہتے ہیں، تحفظ دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمیں شکایت ہے اور شکایت پیدا ہوئی ہے اور ہم نے وہ شکایت چھپائی بھی نہیں تو پھر یا تو قوم سے معذرت کریں یا پھر ہمیں وہ ذمہ دار بتا دیں کہ جس نے دھاندلی کی ہے اور ایک دھاندلی زدہ انتخاب کے نتیجے میں لوگوں کو ہم پر ان کا ساتھ چھوڑا۔ مولانا فضل الرحمان سیاست کے امام کہلاتے ہیں اور لگتا یوں ہے کہ انہوں نے بال اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ڈال دی ہے کہ چھوٹی موٹی قربانی دے کر اس نازک صورتحال کو سنبھالا جا سکتا ہے، اس پولیٹیکل ٹرمائل کو، بحران کو ٹالا جا سکتا ہے اور معافی کی بھی ضرورت نہیں۔ اپوزیشن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپوزیشن نے اپنے مذاکرات اور ڈائیلاگ کے راستے کھول رکھے ہیں۔ یہ بھی اطلاع زیر گردش ہے کہ طاقتور حلقے بھی اس معاملے کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ پیشکش کہ وہ نواز شریف کو روک سکتے ہیں ان حالات میں ایک اچھی پیشکش سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اگر دوسری طرف نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے تو پھر یہ پیشکش بیکار ہی جائے گی، اور یہ پیشکش ان حالات میں کی گئی ہے جب پاکستان میں دہشت گردی کی لہر پھر سے لوٹ آئی ہے۔ جب سے اپوزیشن نے احتجاج اور جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کوئٹہ اور اس کے بعد پشاور میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ اپوزیشن پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ پشاور میں کرے گی، اس سے پہلے ہی پشاور خون میں نہلا دیا گیا ہے اور حملہ ایک مدرسے میں کیا گیا ہے جہاں کم سن بچے پڑھتے ہیں۔ ان بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہوگا؟ پشاور جہاں 4000 سے زائد مدرسے، 3000 سے زائد مساجد ہیں، جہاں بچے دینی تعلیم کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا دہشت گردی کے ان واقعات کا موجودہ سیاسی حالات سے کوئی تعلق ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک عالم دین کی شہادت ہوئی، انہیں بھرے بازار میں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد فرقہ وارانہ فساد کا خدشہ پیدا ہوا۔ لیکن خدا کا شکر ہے ہمارے لوگ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دشمن اس قسم کی سازشیں انہیں لڑانے کے لیے کرتے ہیں، اس قسم کے دھماکے کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے لوگ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یاد ہو تو ماضی قریب میں خاصا بھی کہا کرتے تھے، بلکہ سوال اٹھایا کرتے تھے جب بھی نواز شریف دباؤ میں آتے ہیں تو سرحدی کشیدگی بڑھ جاتی ہے، ملک میں دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک ہفتے میں 3 بلاسٹ ہو چکے ہیں، سرحدوں پر بھی کشیدگی ہے۔ کل ہی خان صاحب نے بربلا یہ اعلان کیا ہے کہ بھارت افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے، بھارت سے کوئی اچھی بھی نہیں۔ تو پوچھنا تو یہ بنتا ہے کہ اب برا وقت کس پر ہے؟ دہشت گردی پھر سے ہو رہی ہے، سرحدوں پر صورتحال بھی کشیدہ ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی اطلاعات حکومت اور اس کے وزیر گزشتہ کئی روز سے دے رہے ہیں،
شیر شین نے کہا تھا کہ دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے, کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, اور بھی اہم باتیں ہو سکتی ہیں. تو دہشت گردی کے واقعات اس وقت سے ہو رہے ہیں جب سے اپوزیشن نے اپنے پر پھیلانا شروع کیے. اس وقت اپوزیشن کامیاب جلسے کری اور جلسوں میں شریک عوام کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. ان حالات میں اپوزیشن کو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ اس طرح کی صورتحال میں کوئی گڑبڑ ہو, انہیں جلسے جلوس منسوخ کرنا پڑے. تو دہشت گردی کے واقعات کا تعلق امن و امان کی صورتحال سے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کسی کو معاشی نقصان یا جانی مالی نقصان پہنچانا ہوتا ہے. ایک مدرسے میں بم دھماکے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا مطلب مدرسے والوں کو ڈرانا ہے؟ اور بڑی حد تک ممکن ہے کہ اس میں راہ, موساد یا پھر افغان ایجنسی ملوث ہو. یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان تینوں ایجنسیوں کا دہشت گردی کے واقعات سے خصوصاً پاکستان میں بڑا گہرا تعلق ہے. تینوں کا یہ مشترکہ کرائم سین ہو سکتا ہے. اس قسم کے واقعات سے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام اور شکوک پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا براہ راست الزام یا حکومت پر جائے یا حکومت کی گورننس نالائکی پر سوال اٹھائے جائے. دونوں صورتوں میں دشمن کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے. تو دیکھا جائے تو حکومت پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں پر یہ الزام لگاتی رہی ہے, بلکہ مسلسل لگا رہی ہے کہ وہ دشمن ملک بھارت کی زبان بول رہے ہیں, انہیں غدار قرار دیا جا رہا ہے. لیکن پی ڈی ایم کامیاب جلسے کرے. سوال یہ اگر بھارت کی زبان بولی جا رہی ہے تو دھماکے کون کرا رہا ہے؟ اگر بھارت کرا رہا ہے تو بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ان کی زبان بول رہی ہے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے. دیکھا جائے تو حکومت پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ دشمن ملکوں کی خصوصاً بھارت کی زبان بول رہے ہیں, انہیں غدار قرار دیا جا رہا ہے. اب پی ڈی ایم جلسے کامیاب کر رہی ہے. اگر جلسے کامیاب ہو رہی ہے تو سوال یہ بھی اٹھے گا کہ بھارت کی زبان بولنے والوں کے جلسے ناکام بنانے کے لیے کیا بھارت کو دھماکوں کی ضرورت ہے؟ تو پھر یہ دھماکے اور کون کر سکتا ہے؟ صرف بھارت ہمارا دشمن نہیں ہے, افغانستان کے اندر بھی ہمارا دشمن ہے, اسرائیل میں بھی ہمارا دشمن ہے, سی آئی اے بھی یہ کام کرتی رہی ہے. تو ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے ان ایجنسیوں کا جو اس ملک میں انریسٹ چاہتی ہیں. سارا پشاور میں معصوم بچوں کی ہلاکت ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. سونے پر سہاگا آئی جی ثناء اللہ عباسی جو کہ پروفیشنل سپائی ہے, بہت دبنگ اور نڈر پولیس افسر ہے, انہوں نے اسے چھوٹا موٹا واقعہ قرار دے کر اس کے اثرات کو جس طرح زائل کرنے کی کوشش کی وہ بڑا تکلیف دے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, غداری کے فتوے لگانے سے فرصت ملے تو کوئی جا کر حکومت کو یہ بتائے کہ دہشت گردی لوٹ آئی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف پر کرپشن کے الزامات اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کو ایک طرف رکھے تو حقیقت یہ ہے جس کا ان کے مخالفین بھی اعتراف کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ نواز شریف دور حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف نے جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا کام کیا وہ دہشت گردی کے خلاف اپنی فورسز کے ذریعے بڑے بڑے آپریشن کر کے انہیں مار بھگانا ہے. آج پھر سے وطن لہو لہان ہو رہا ہے, آج پھر سے دہشت گردی لوٹ آئی. تو ضرورت اس بات کی ہے حکومت, اپوزیشن اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ایک بار پھر مل کر بیٹھے اور اپنے اندر دشمنوں کو تلاش کرے. دشمن کہیں باہر نہیں, یہ اندر ہے اور اندر سے ہمیں لہو لہان کر رہا ہے.